بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم حضرات علماء شہر اور اطراف شہر سے تشریف فرما تمام غیور مسلمان بھائیوں، پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، ایک بات تو آپ حضرات سے پہلے عرض کر دوں کہ آپ جتنی دیر اس کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ کے واسطے گفتگو کو بند کر دیجیے. یہ بہت عجیب بات ہے. جو لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہم لوگ دینی مجلسوں میں بھی چند لمحے خاموش نہیں رہ سکتے. کتنی عجیب بات ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وکالت فرمائی ہے کہ دینی مجلس میں بیٹھنے والوں کو فرشتے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، تو ہمارے دل میں اس کو جگہ کیوں نہیں ملتی؟ آج ہماری بربادی کی بہت بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دینی اقدار کی قدر کرنا چھوڑ دیا. آپ جائیے، دوسرے مذاہب کے لوگ جب اپنے مذہبی پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سر پر جوئی بھی نہ رہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو آج کے اس بھارت میں بتا دوں کہ آج کے بھارت میں ہمارے دوسرے برادران وطن جب اپنے مذہبی پروگرام میں جاتے ہیں تو ان کا پروگرام میں داخل ہونے سے پہلے موبائل جمع کر لیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ مجلس میں پورے غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ باتوں کو سنیں. لیکن ہم لوگ کو پرائم منسٹر سے بھی زیادہ مصروف آدمی ہے تو ہمارا موبائل تو بند نہیں ہو سکتا. جتنی دیر بیٹھیں گے نہ سکون سے بیٹھیں گے نہ موبائل کو سائلنٹ ہے، بس گفتگو ہونی چاہیے. اچھی بات نہیں ہے. یہ ہم سبھوں کے لیے فکر کا لمحہ ہے. آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جس کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی. قرآن جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے، قرآن جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے، قرآن جسے مٹانے کی آج پوری دنیا کوشش کر رہی ہے. بہت صاف بول رہا ہوں، میں چند منٹ بولوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا. آج پوری دنیا کی مشنریاں اس بات پر قوت خرچ کر رہی ہے کہ قرآن کو ختم کیا جائے، قرآن والوں کو ختم کیا جائے. لیکن آپ یاد رکھیے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے اور قرآن والوں کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. اگر آپ قرآن والے بن جائیں تو اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور اگر آپ قرآن والے نہیں بنیں گے
تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر بدر کے میدان میں اہل قرآن کی، قرآن والوں کی اللہ حفاظت کر سکتا ہے تو بھارت میں مسلمانوں کی حفاظت اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ آج اس ملک میں مدرسوں کی نسبت سے آپ نے بہت باتیں سنی۔ آج اس ملک کے ایک صوبے میں مدرسوں کو اسکول میں بدل دیا گیا۔ کیوں بدلا گیا؟ اس لیے بدلا گیا کہ مدرسوں میں مذہبی تعلیم ہوتی ہے اور مذہبی تعلیم کے لیے حکومت اپنے پیسے خرچ نہیں کرے گی۔ آپ کو سمجھنا ہے، ہم کو سمجھنا ہے کہ کیا ہمارے مدرسے حکومت کی بھیک پر چلیں گے یا ہمارے پیسوں سے چلیں گے؟ آج اگر مہنگا سے مہنگا اسکول مسلمانوں کا چل سکتا ہے تو مدرسے کیوں نہیں چل سکتے؟ ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسکول کی تعلیم پر 5,000 روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں دین کی تعلیم پر کم از کم 2,500 تو ماہانہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر یہ مزاج ہمارا نہیں بنے گا تو ابھی آسام میں مدرسے اسکول میں بدلے ہیں، بہت جلد آپ کے بہار میں اور پورے ملک میں وہ حالات آئے گا۔ آپ کو اس ملک کے دستور اور آئین نے یہ حق دیا ہے کہ اپنے ادارے قائم کیجئے، اسے چلائیے۔ تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اداروں کو چلانے کی فکر کیجئے۔ آج آپ دینی اداروں کو زکوٰۃ کی رقم احسان کے ساتھ دیتے ہیں۔ میں بہت صاف بول رہا ہوں، جب رمضان میں ہمارے علماء آپ کی خدمت میں جاتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، 2-4 سنا کر دیتے ہیں، جبکہ وہ رقم وہ ہے جس کا دینا آپ پر فرض ہے، آپ کی مجبوری۔ اور خدا نہ خواستہ اگر عطیہ کی رقم دینی ہو پھر تو اتنا سناتے ہیں کہ بیچارے علماء سر جھکا کے چلے آتے ہیں۔ ایسے آپ کے ادارے نہیں چلیں گے۔ اگر آپ کو اس ملک میں عزت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جینا ہے تو دینی اداروں پر اپنے ذاتی پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ اور آپ کو اس حوصلے کے ساتھ کہنا ہوگا کہ حکومت سن لے، ہم اس کے بھیک کے محتاج نہیں ہیں۔ ابھی ایک بات آئی اور چلی گئی کہ اس مدرسہ کو بورڈ سے ملحق کرنے کا آفر آیا تھا۔ یہ بورڈ سے آفر نہیں آتا ہے، یہ مدرسوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نے نہیں سمجھا ہے تو ایک بات یاد رکھیے، جب تک یہ مدرسے زندہ ہیں اس ملک میں قرآن زندہ ہے، اہل قرآن زندہ ہے۔ یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، اس ملک میں قرآن کے حفاظ تیار ہونے بند ہو جائیں گے۔ اور ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، بیر معونہ کے موقع پر جب 70 حفاظ صحابہ کو دشمنوں نے قتل کر دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اب قرآن کی حفاظت کا بڑا مسئلہ ہے۔ حافظ ہوں گے قرآن کی حفاظت ہوگی، حافظ نہیں رہیں گے قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کو باقی رکھنے کے لیے مدرسوں کی حفاظت کیجیے۔ ایک بات جو بہت اہم بات ہے، اور دوسری بات ہمیں ذمہ دارانے مدارس سے اور ان تمام حضرات سے کرنی ہے جو کسی درجے میں مدرسوں کے خادم ہیں۔ میں ابھی ایک پروگرام میں تھا، ایک بہت پڑھے لکھے انجینئر صاحب نے کہا کہ مدرسوں میں سائنس کی تعلیم نہیں ہوتی، تو ہم نے کہا کہ لگتا ہے حضرت یوگی سے آپ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ مدرسوں کی بنیادی ضرورت اس ملک میں کیوں پڑی ہے؟ اس لیے پڑی ہے کہ دین کو باقی رکھا جائے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں ہندی، انگریزی اور حساب کی تعلیم نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں نے جغرافیہ اور حساب مدرسے ہی میں پڑھا، لیکن زور اس بات پر ہے کہ جو 3.5% مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور حافظ عالم بن رہے ہیں، ان کو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی سے جوڑ دو تاکہ یہ حافظ بھی رہے، تاکہ کچرا حافظ ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے یا نہیں؟ وَارْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق اللہ کہاں سے دے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ اور آج تک تاریخ انسانیت میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ کسی عالم نے زہر کھا کر خودکشی کر لیا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں۔ تو رزق اللہ دے گا، صرف اس لیے کہ حافظ اور عالم رہے گا تو کتنا پیسہ کمائے گا۔ حافظ بنتے ہی اپنے بچوں کو فلاں اکیڈمی میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ انجینئر صاحب بن جائیں گے، کلکٹر صاحب بن جائیں گے۔ میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، جو حافظ بن رہے ہیں ان کو حافظ رہنے دیجیے۔ آخر ہم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا کیوں کھڑا نہیں ہوتا ہے جو ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں جا کر یہ بات کرے کہ بھائی اسکولوں میں دینیات کی تعلیم نہیں؟ کوئی ہے کہنے والا؟ نہیں۔ اردو کی تعلیم بھی پرائیویٹ اسکولوں میں بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو اسکول میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دینیات کی تعلیم دی جائے، لیکن مدرسے والوں پر تھوپتے ہیں کہ آپ سائنس بھی پڑھائیے، کمپیوٹر بھی پڑھائیے اور جغرافی بھی پڑھائیے، ٹیکنالوجی بھی پڑھائیے۔ یہ کون سی بات؟ مدرسوں کو دینی ادارہ باقی رہنے دیجیے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے اس ملک میں کہا تھا، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے اس ملک میں کہا تھا کہ مدرسوں کو ان کی حالت پر باقی رہنے دو۔ اگر یہ دین کی تعلیم سے ہٹ کر یہ بھی معاشیات کی تعلیم دینا شروع کر دیں گے تو سروں پر جو پگڑیاں بندھنے والی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے وہ ذمہ داران جن کے بچے حافظ بنے ہیں وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کے رزق کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا، اللہ تعالیٰ اسے رزق کے لیے محتاج نہیں بنائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات، 1857 کی غدر میں جب انگریز حکمرانوں نے نوابوں پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ تم مدرسوں کی امداد بند کر دو، اور انہوں نے مدرسوں کی مدد کرنا بند کر دیا، مدرسوں پر تالے لگنے لگے، علماء مدرسوں کو بند کر کے گھروں میں جانے لگے، تو دہلی اور اس کے مضافات میں گھر کی عورتوں نے اپنے گھروں کا آدھا غلہ لے جا کر مدرسے میں پہنچایا اور مدرسہ کے علماء سے کہا کہ مولوی صاحب آپ لوگ اللہ کے واسطے مدرسہ بند مت کیجیے گا، ہم ایک روٹی اپنے لیے بنائیں گے اور ایک روٹی آپ کے لیے بنائیں گے، لیکن اگر آپ نے مدرسوں کو بند کر دیا تو ہمارے بچوں کو کلمہ کون پڑھائے؟ یاد رکھیے آج کے بھارت میں مدرسوں کے ساتھ یہی حالات آنے والے ہیں۔ ہم سب کی، آپ سب کی بحیثیت مومن یہ ذمہ داری ہے کہ آپ مدرسوں کی قدر کیجیے۔ اور ایک بات آپ کے علم میں ڈالوں کہ آج ہمارے برادران وطن کے جو بہت مضبوط ادارے چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں؟ وہ ایسے چل رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی تنخواہ کا 3%، 5%، 7%، 10% تنخواہ لینے سے پہلے اپنے اداروں کے لیے جمع کروا دیتے ہیں۔ تو ان کے ادارے چل رہے ہیں، ان کے بچے IAS اور IPS بن رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مدرسے میں بچے کو پڑھانا ہے، زاہد رضا صاحب یہ کہہ دیں کہ 1000 روپیہ فیس بھی جمع کرنا پڑے گا، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ رمضان میں چندہ بھی لیتے ہیں، آپ فیس بھی لیجیے گا۔ تو آپ کی سوچ یہ ہے
کہ اگر بچہ ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرے گا تو خالص پیسے سے کرے گا، لیکن قرآن کا حافظ بنے گا تو زکوٰۃ کی رقم کھا کے ہی بنے گا، تو پھر وہ بچہ کیسا حافظ ہوگا اور اس کے علم کا فیض کیسے پہنچے گا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر عصری تعلیم پر اپنے ذاتی پیسوں کو خرچ کرتے ہیں تو دینی تعلیم پر بھی ذاتی پیسے خرچ کرنے کا مزاج بنائیے، اور یہ طے کیجئے کہ اس ملک میں ہم رہیں گے تو شریعت کے ساتھ رہیں گے، قرآن کے ساتھ رہیں گے، مدرسوں کے ساتھ رہیں گے، مسجد کے مناروں کے ساتھ رہیں گے۔ اور حوصلے کی بات کہہ دوں، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ صرف اللہ سے ڈریے۔ آج آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف پیرایوں سے آپ کو مرعوب کیا جا رہا ہے، بزدل بنایا جا رہا ہے۔ آپ قرآن والے ہیں، قرآن میں آپ کو اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ صرف اللہ سے ڈریے، تو اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی شریعت پر عمل کیجئے، قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیے، اس کو پڑھیے، اس کو پڑھائیے، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھائیے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔